السلام علیکم۔ سوال بہت اہم ہے کہ قرآن صرف تلاوت ہے یا تبدیلی؟ کیا قرآن صرف پڑھنے کے لیے آیا تھا یا انسان اور معاشرے کی تبدیلی کے لیے؟ تو آئیے ہم اس کا جواب قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے چینل قرآن کلیسنس آفیشیل کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی ہدایات کو بغیر کسی ملاوٹ کے عام آسان اردو زبان میں لوگوں تک پہنچا دیں، تاکہ اس پر عمل کر کے وہ نتائج حاصل کیا جا سکے جو اللہ دینا چاہتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک گھر میں روز قرآن کی آواز گونجتی ہو، مگر وہاں غصہ بھی ہو، ناانصافی بھی ہو، بے سکونی بھی ہو۔ سوال یہ ہے کہ مسئلہ قرآن میں ہے یا ہمارے تعلق میں؟ تو آئیے ہم سب سے پہلے سورہ انفال اور اس کی آیت نمبر 2 کو دیکھتے ہیں۔ پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ رکھوں گا اور پھر اس کی حقیقی فہم تک ہم غور کریں گے اور حق بات تک پہنچیں گے کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں۔ 8 کی 2، در حقیقت مومن وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں اور ان پر ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو وہ آیات ان کا ایمان زیادہ کریں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ۔ اب یہاں پر سمجھیں کہ حقیقی بات کیا ہو رہی ہے۔ انما المؤمنون، بے شک جو ماننے والے ہیں یا جو امن دینے والے ہیں، اس کا دونوں طرح سے بات سمجھ سکتے ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ، وہ لوگ جب اللہ کی یاد دہانی لیتے ہیں، وجلت قلوبہم، وہ ڈرتے ہیں اپنے پلٹنے کو، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، اور جب تم سمجھ کر پڑھتے ہو ان پر اس کی آیتیں، زادتہم، انہیں زیادہ ہوتا ہے، ایماناً، ایک ماننا، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ واضح طور پر سمجھا رہا ہے کہ جو لوگ امن دینے والے ہیں، یعنی جو لوگ ماننے والے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے جب اللہ کی یاد دہانی آتی ہے وہ ڈر کر پلٹتے ہیں اپنے آپ کو کہ اب تک جو ہم عمل کرتے رہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے عمل کی تصدیق قرآن نے کیوں نہیں کیا؟ تو اب تک اگر ہم غلط عمل کر رہے تھے اور اس کے غلط نتائج حاصل کر رہے ہیں تو یہ قصور ہمارا ہی ہے۔ تو اب وہ ڈرتے ہیں کہ فوراً وہ اپنے آپ کو پلٹیں، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں سمجھ کر پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی آیتیں جب ان پر سمجھ کر پڑھی جاتی ہے تو ان کا ماننا اور زیادہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں کہ جو کچھ رب نے کہا ہے نتیجہ ایسا ہی آنا ہے۔ رب کے قول کے خلاف نتیجہ نہیں آ سکتا۔ رب وہ ہے جس نے بتدریج آپ کو پروان چڑھایا، پیدا کرنے سے لے کر بڑھاپے تک جانے میں۔ یہ انسان کا کمال نہیں ہے، آپ اچھا کھلا لیں، اچھا پہنا لیں، صحت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن بچپن سے جوانی کی طرف لے جانا اور پھر جوانی سے بڑھاپے کی طرف آنا، یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ آپ کچھ نہ کھلائے پلائیں، کمزور رکھیں تو کمزور بچہ ہوگا، لیکن وہ بچپنے سے جوانی کی طرف ضرور جائے گا اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف ضرور جائے گا، یا مر جائے گا۔ اس سے پہلے زیادہ کمزوری آ جائے گی، جو اس کے پیمانے مقرر ہے اس کے تحت لمٹ کراس ہوئی تو وہ مر بھی جائے گا۔ تو اللہ نے ایک اصول کا پابند بنا رکھا ہے، اللہ نے سب کچھ پیمانہ مقرر کر رکھا ہے، نتیجہ اسی کے مطابق ملتا ہے۔ آپ کے اعمال کو دیکھتے ہوئے نتائج میں اچھا یا برائی کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن بغیر کسی عمل کے آپ کو ہرگز کوئی نتیجہ نہیں ملے گا۔ تو اس بات کو یاد رکھیے کہ قرآن جو وہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جب اس سے یاد دہانی سامنے آتی ہے تو اپنے آپ کو پلٹنے میں ڈرتے ہیں۔ بھئی اب تک آپ ایک ظالم حکمراں تھے، آپ کے سامنے اللہ کی آیتیں آ گئیں، اب آپ اپنی حکمرانی کو اچھی کریں گے تو پھر تو اس تلاوت کا کوئی فائدہ ہوا، لیکن جب اللہ کی آیتیں ان پر سمجھ کر پڑھی جا رہی ہیں پھر بھی ان کا ماننا زیادہ نہیں ہو رہا، وہ اپنے کفر میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر ایسے لوگ اللہ کے ماننے والے نہیں کہلاتے ہیں۔ جو اللہ کی آیتیں سن کر
اپنے ماننے کو، اپنی یقین کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور وہ رب پر ہی بھروسہ کرنے والے ہو جاتے ہیں، وہی لوگ نتائج حاصل کرتے ہیں۔ جو رب پر بھروسہ نہیں کرتے وہ نتائج بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ اب سوچئے، اگر قرآن صرف پڑھ لینے سے تبدیلی آتی تو پھر اتنے گھروں میں قرآن ہونے کے باوجود زندگیاں ویسے ہی کیوں ہیں؟ ہم قرآن پڑھتے ضرور ہیں، مگر کیا کبھی قرآن نے ہمیں بھی پڑھا ہے؟ کیا اللہ ہماری حالت بدل دے گا اگر ہم خود بدلنے کے لیے تیار ہی نہ ہوں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن سننے والے بہت ہیں، لیکن قرآن سے بدلنے والے کتنے ہیں؟ اگر قرآن ہدایت ہے تو سوال یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ بدلتے کیوں نہیں؟ اسے پڑھ کر صرف رسم پوری کر رہے ہیں یا واقعی اپنے اندر کوئی تبدیلی لا رہے ہیں؟ اگر قرآن سن کر دل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو ہم صرف قرآن کی آواز سن رہے ہیں۔ کیا ہم صرف تبدیلی کی دعا تو کر رہے ہیں مگر تبدیلی کی قیمت دینے کو تیار نہیں؟ تو اس کے لیے اب آپ آیت سورہ رعد کی یعنی سورہ نمبر 13 اور اس کی آیت نمبر 11 دیکھ لیں، 13 کی 11 دیکھیے یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے پہرے دار ہیں انسان کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے، وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی اچھی حالت نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت بدل لیں، اور جب اللہ کسی قوم سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے پھرنا نہیں، وہ ٹل نہیں سکتی اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ یہ ہمارا مروجہ روایتی ترجمہ۔ یقینی سی بات ہے کہ یہ سب کچھ کیونکہ روایتوں کو سامنے رکھ کر سمجھا گیا ہے، لہٰذا کبھی بھی یہ لوگ اللہ کی حقانیت تک نہیں پہنچ سکیں، اللہ کی ہدایت کو نہیں سمجھ پائے اور نہ اس پر عمل کر کے اپنے حالت کو بدلنے میں کامیاب ہوئے۔ اب دیکھیے یہاں اللہ بات کیا کر رہا ہے۔ لہو معقبات، اس کے لیے انجام موجود ہے، انجام جمع ہے۔ عقب کہتے ہیں انجام کو، جب میم لگ جاتا ہے تو اس جگہ کو کہا جاتا ہے، اور یہ جو تے کے اوپر دو پیش کے ساتھ ہے تو یہ جماعت کے لیے بات ہو رہی ہے، اتحاد کی بات ہو رہی ہے، یکساں کی نہیں۔ تو اسی کے لیے انجام موجود ہے، من بین یدیہ ومن خلفہ، درمیان سے، ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے سے۔ یحفظونہ، یہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے معاملات سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغیر، نہیں تغیر پیدا کرتا، نہیں تبدیلی لاتا ہے، ما بقوم، جو کسی قوم کی، حتی یہاں تک کہ یغیروا ما بانفسہم، وہ بدلیں جو ان کی اپنی نفسیات کو ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، اور جب یہ ارادہ کرتے اللہ سے، بقوم، کسی قوم کی، سوءً، ایک برائی، فلا مرد لہ، پس نہیں اسے رد کرنے والا اس کے لیے، وما لہم من دونہ من وال، اور نہیں ان کے لیے اس کے علاوہ سے کوئی نزدیکی۔ تو یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ اللہ یہ واضح طور پر وہ ہدایت دے رہا ہے کہ ہر معاملات کا جو انجام ہے وہ ان کے درمیان موجود ہے، ان کے سامنے بھی، ان کے پیچھے بھی، اور وہ اللہ کے معاملات سے اس کی ایسی حفاظت ہے کہ اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، نہ کبھی اس کو تحویل میں لیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے ہر ایک معاملے کا ایک انجام بنا رکھا ہے، اور وہ ان کے درمیان، ان کے سامنے نظر آتا ہے، ان کے سامنے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، اور یہ جو حفاظت ہے وہ اللہ کے معاملات سے ہی ہے، اسے ہم اور آپ مل کر بدل نہیں سکتے۔ کوئی انسان چاہے تو اس کے نتائج کو ہرگز تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ بتا رہا ہے کہ حفاظت تو اللہ کے معاملات کے تحت ہو ہی رہا ہے، اس کو کوئی بدل بھی نہیں سکتا، اس کے نتائج کو بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، انجام وہی آئے گا جو اللہ نے جس معاملے کا بتا دیا ہے۔ اگر آپ
اپنے معاملات کو اللہ کے احکامات کا پابند رکھیں گے تو اس کا فائدہ اٹھائیں گے، اگر آپ نافرمانی کریں گے تو آپ کو اس کا نقصان ہوگا۔ اس کے بعد اللہ بتا رہا ہے کہ بے شک اللہ سے کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ اپنی نفسیات کو خود بدلیں۔ اگر کوئی قوم تبدیلی چاہتی ہے کہ اس کے یہاں باکردار لوگ زیادہ ہوں، دنیا میں ان لوگوں کی عزت کی جائے، ان کا کوئی مقام ہو، ان کی کوئی حیثیت ہو، ان کی بات کو اہمیت دی جائے، اپنے آپ کو وہ بطور نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہوں، تو وہ تبدیلی اس وقت تک نہیں آئے گی جب وہ خود اپنی نفسیات کو نہیں بدلیں گے، اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے۔ اگر آپ کی نفسیات یہی ہے کہ ہمیں لوٹ مار کر کے ہی کھانا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ آپ کے یہاں انصاف نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے ارادہ کر رکھا ہے کیونکہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، بس ہم دعا مانگ لیں گے اللہ سے، نمازیں پڑھ لیں گے، حج کر لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، زکوٰۃ دے دیں گے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہم جو مرضی آئے وہ کرتے رہیں، تو اس سوچ کے ساتھ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتی ہے۔ حالت اسی وقت بدلتی ہے جب وہ اپنی نفسیات کو تبدیل کرتے ہیں۔ بھئی اللہ نے کہا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، لہذا جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ اللہ نے کہا کسی کا مال ناحق مت کھاؤ، تو آپ ناحق مال کھانا چھوڑ دیں۔ اللہ نے کہا کہ لین دین میں وزن میں کمی نہ کرو، زیادتی نہ کرو کہ لینے کے معاملے میں زیادہ اور دینے کے معاملے میں کم ہو جاؤ، تو آپ کو اس عمل سے رکنا پڑے گا، صرف سوچ لینے سے نہیں۔ تو دنیا کے ہر معاملات میں آپ اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھ کر عمل کریں گے تو اس کے نتائج کچھ اور ہوں گے، اور جہاں آپ نے اپنے مفادات کو مد نظر رکھا تو اس کے نتائج کچھ اور ہوں گے۔ تو اس لیے آگے اللہ بتا رہا ہے کہ جو قوم اللہ سے یہ ارادہ کر لے برائی کا تو اسے رد کرنے کی جگہ بھی اس کے لیے کوئی نہیں ہے۔ آپ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں، گویا آپ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہمیں اللہ کی بات نہیں ماننی اور ہمیں ترقی بھی کرنا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے، اسے کوئی نہیں رد کر سکتا اس کی برائی کو۔ اگر آپ کو اچھے نتائج چاہیے تو آپ کو عمل بھی اپنا اچھا کرنا پڑے گا۔ اس لیے آگے اللہ مزید واضح کر دے رہا ہے کہ ان کے لیے اس کے علاوہ سے کوئی نزدیکی نہیں ہے۔ اب بعض لوگ دون ہی یعنی دون کا مطلب جو وہ کمتر بھی کرتے ہیں علاوہ کے علاوہ، حالانکہ اللہ مرادف الفاظ لے کر آتا ہے، تو ضروری نہیں کہ صرف علاوہ کے لیے اللہ ہو، اللہ میں بھی جس کے اوپر مد لگتا ہے وہ ہوتا ہے سوائے کے لیے، علاوہ کے لیے، لیکن جہاں مد نہیں لگتا ہے وہ صرف کے لیے آتا ہے۔ تو دون ویسے بنیادی مطلب اس کا کم تر کرنا ہے، یعنی جو اللہ کے اختیارات ہیں آپ اس کو کمتر دکھا رہے ہیں کہ اللہ نہیں کر سکتا، ہمارا مولوی کر دے گا یا ہمارے اس عمل کی وجہ سے ایسا ہو جائے گا، تو یہ آپ کی سوچ ہے۔ آپ اللہ کو ڈیگریڈ کر کے کوئی نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہرگز آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کریں گے تو آپ کو نتیجہ ملے گا۔ تو اس لیے بجائے الفاظوں میں الجھنے کے آیت کے پورے مفہوم کو سمجھیں کہ بات واضح ہو رہی یا نہیں، اور وہ کوئی لفظ اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اپنے بنیادی معنوں کے اندر رہ کر ہی اس سے سمجھایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر بنیادی معنی اس میں نہ آئے، لفظ تبدیل کر دیا جائے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات کچھ اور تھی اور اس میں مترجم نے اپنی خواہشات کو آگے ڈال دیا ہے، جیسے قرآن میں موجود ہے، روایتی تراجم میں موجود ہے یہ سب کچھ۔ تو یاد رکھیے ان آیتوں میں اللہ واضح طور پر ہدایت کر دیا کہ ہر ایک انجام ان کے درمیان ہی سے موجود ہے، ان کے سامنے بھی، ان کے پیچھے بھی، اور اس کی حفاظت جو اللہ کے معاملات سے ہی ہے، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ اور بے شک اللہ سے کسی قوم کی حالت بھی تبدیل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ خود اپنی نفسیات کو نہ تبدیل کرے، اور جو قوم اللہ سے ارادہ کر لے برائی کا تو اسے رد کرنے کی جگہ بھی اس کے لیے کوئی نہیں ہے، دنیا میں ذلیل و خوار ہونا ہی ہونا ہے اسے،
کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے علاوہ سے کوئی آپ کا نزدیکی نہیں ہے، کوئی آپ کا قریبی نہیں ہے، اسی کو آپ مددگار بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ان آیتوں میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ سمجھ کر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ سمجھ کر عمل نہیں کریں گے تو یاد رکھیے آپ وہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے جو اللہ دینا چاہتا ہے۔ حجت تمام کرنے کے لیے ایک تیسری اور آخری آیت کو دیکھ لیں۔ تو اس کے لیے آپ آئیے سورہ قصص اور اس کی آیت نمبر 85 28 کی 85۔ بے شک جس اللہ نے تم پر قرآن پر عمل اور تبلیغ کو لازم کیا ہے وہ تمہیں ضرور لوٹنے کی جگہ مکہ مکرمہ پھیر لائے گا۔ آپ فرما دے میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کے ساتھ آیا اور کون کھلی گمراہی میں ہے۔ یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ، حالانکہ نہ یہاں مکہ مکرمہ کا لفظ ہے اور نہ ہی عمل اور تبلیغ کا لفظ ہے۔ تو بہرحال دیکھیں یہاں اللہ ہدایت کیا دے رہا ہے، کیونکہ ہمارا کام بحث برائے بحث ملجنا نہیں، بلکہ اللہ کی آیتوں میں اصل مفہوم کیا ہے وہ سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے، تاکہ خود بھی صحیح عمل کر سکیں اور لوگ بھی صحیح عمل کر کے وہ نتائج حاصل کریں جو اللہ دینا چاہتا ہے۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان الذی فرضا، بے شک وہ جو کہ لازم کیا ہے، علیک القرآن، تم پر القرآن، لرادک، ضرور رد کروائے گا تمہیں، ضرور لوٹائے گا تمہیں، الی معادن، اس کے اعادہ کرنے کی جگہ کی طرف۔ عاد کہتے ہیں بار بار کرنے کو، لوٹنے کو، تو معاد لوٹنے کی جگہ۔ قر ربی، کہو میرا رب اعلم، خوب جانتا ہے، من جاء بالہدی، جو آیا ہدایت کو، ومن ہوا فی ضلال مبین، اور جو وہ واضح گمراہی میں ہے یا واضح بھٹکنے میں ہے۔ تو دیکھیے اس آیت میں اللہ نے کتنی زیادہ وضاحت کی ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تم پر قرآن فرض کیا، نہیں اللہ نے لوگوں پر قرآن کو لازم کیا، قرآن کو فرض کیا ہے، کس لیے کہ اس میں جو اعادہ کرنے کی جگہ ہے اس کی طرف اس کے نتائج لوٹا ہے، اسے رد کروائے۔ اللہ نے جو قرآن میں بتایا کہ اس عمل کا یہ نتیجہ ہے وہی آنا چاہیے۔ اگر وہ نتیجہ نہیں آ رہا تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے عمل میں کہیں غلطی ہے، آپ کے سمجھنے میں غلطی ہے، آپ اپنے فہم کو درست کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، آیات کے مطابق کر لیں تو وہ نتیجہ آ جائے گا، کیونکہ اللہ اسی طرف لوٹاتا ہے جو اس کا نتیجہ بتا رکھا ہے۔ پھر اللہ یہ بھی بتا دے رہا کہ کہہ دو کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کون ہدایت کو آتا ہے اور کون ہے جو واضح گمراہی میں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھی آج تم 1400-1500 سال میں پہلے لوگ وہ سمجھنے والے، وہ عرب جن کی زبان میں قرآن موجود ہے وہ نہیں سمجھ رہے ہیں، تو آپ ایسا کیوں سمجھ رہے؟ تو یہ سب کچھ زبانی کلامی باتیں ہیں، یہ ان کے خیالات ہیں، اٹکل ہیں، یا خرسون جس کو اللہ نے کہا کہ اٹکل دوڑاتے ہیں، ایک گمان ہے، ان کا ظن ہے کہ ایسا 1400 سال سے ہوتا ہے۔ 1400 سال سے آپ زندہ ہو کہ آپ دیکھ رہے ہو؟ کوئی ایک تاریخ جس کو 100% درست کہا جائے کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے سوائے قرآن کے علاوہ۔ قرآن ہی ہے جس کے الفاظوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، ورنہ دنیا کی ہر کتاب میں تبدیلی آئی ہے اس کے لفظوں میں، لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کے لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ بے شک اللہ خود آ کے نہیں کر رہا اس کی حفاظت، وہ ہمارے ہی ذریعے کروا رہا۔ مثلا جو لوگ حفاظ ہیں، ریٹیفیکیشن ہے، یاد کرنے والے، آپ دیکھ لیں کہ ہر سال کم از کم رمضان میں قرآن کو دہراتے ضرور ہیں، پڑھتے ضرور ہیں، بے شک وہ بغیر سوچے سمجھے پڑھ رہے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتہ کہ اللہ کیا رہا ہے، لیکن ان الفاظوں کو وہ اسی طرح دہراتے ہیں جس طرح لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے کہیں بھی کسی بھی خطے میں کوئی قرآن کے لفظوں میں تبدیلی کرتا ہے تو وہ پکڑ میں آ جاتا ہے۔ آپ ایک پرنٹنگ پریس کے چھپے ہوئے سب تمام قرآن کو اٹھا کر اسے ضائع کر کے اس کی جگہ کوئی نیا دے سکتے ہیں، لیکن دنیا بھر میں ایک ساتھ نہیں کر سکتے۔ بالفرض اگر دنیا بھر کے قرآن کو اکٹھے کر کے بھی ختم کیا جائے، نیا قرآن دیا جائے، تو ان لوگوں کے سینوں میں جہاں محفوظ ہے، جو زبانی یاد کر رکھے ہیں، جن کے ذہنوں میں محفوظ ہے، اس کو آپ کیسے مٹائیں گے؟ وہ تو پکڑ ہی لیتے ہیں کہ یہاں پر کیا تھا، کیا لفظ تھا، کیا لے کر آئے۔ تو قرآن کے خلاف سازشیں کرنے والے
متعدد طریقے سے سازش کر رہے ہیں. کبھی قرآن کو شک کی نگاہ میں ڈال دیتے ہیں، کبھی مختلف دکھاتے ہیں کہ یہ قرأت میں ہے. تو یہ سب کچھ صرف قرآن سے دور کرنے کے لیے. تو اللہ نے یہاں واضح طور پر بتا دیا کہ قرآن اللہ نے لازم کیا ہے، اور اس میں جس کی جو بات ادا کی گئی وہ سب کچھ اس کا نتیجہ ضرور اس طرف لوٹے گا. اور رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کو آتا ہے اور کون ہے جو واضح گمراہی میں ہے. تو اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ صرف پڑھو اور ثواب حاصل کرو. اب آپ سے التجا ہے کہ آپ کی نظر میں قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ صرف تلاوت یا انسان کے اندر ایک انقلاب؟ آپ جو بھی سمجھتے ہیں اپنے کمنٹ میں ضرور اس کا اظہار کریں. ہم آپ کے رائے کی روشنی میں اپنی بھی اصلاح کر لیں گے اگر وہ قرآن کے مطابق ہوا، اور لوگوں کو بھی اس سے ہدایت ملے گی کہ حقیقت کیا ہے. امید ہے مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی. پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، تو آیت کا حوالہ دے کر سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم.